السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ فتح کی آخری آیت عربی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ابن کثیر بھی پڑھیں گے۔ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت کے لیے بیان ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصدیق رسالت بزبان الہی۔ آیت 29۔ ان آیتوں میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، پھر آپ کے صحابہ کی صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے کہ وہ مخالفین پر سختی کرنے والے اور مسلمانوں پر نرمی کرنے والے ہیں، جیسے اور آیت میں ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ مومنوں کے سامنے نرم، کفار کے مقابلے میں گرم۔ ہر مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ مومنوں سے خوش خلق اور متواضع رہے اور کفار پر سختی کرنے والے کفر سے ناخوش رہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین قرآن حکیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ۔ ایمان والو اپنے پاس کے کافروں سے جہاد کرو، وہ تم میں سختی محسوس کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس کی محبت اور نرم دلی میں مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، کبھی بخار چڑھ آتا ہے، کبھی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے مثل دیوار کی ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا اور مضبوط کرتا۔ پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری انگلی میں ملا کر بتلائیں، پھر ان کا اور وصف بیان فرمایا کہ نیکیاں بکثرت کرتے ہیں، خصوصاً نماز جو تمام نیکیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر ان کی نیکیوں میں چار چاند لگانے والی چیز کا بیان، یعنی ان کے خلوص اور اللہ طلبی کا، کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ یہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں جو جنت ہے اور اللہ کے فضل سے انہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی بھی انہیں عطا فرمائے گا جو بہت بڑی چیز ہے، جیسے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذرا سی رضا بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں خشوع اور تواضع ہے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ان کی پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز ان کے چہرے اچھے کر دیتی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے جو رات کو بکثرت نماز پڑھے گا اس کا چہرہ دن کو خوبصورت ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابن ماجہ کی ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے،
امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی صلاح کرے اور بھلائیاں پوشیدگی سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی سلوٹوں پر اور اس کی زبان کے کناروں پر ان نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ الغرض دل کا آئینہ چہرہ ہے، جو اس میں ہوتا ہے اس کا اثر چہرے پر ہوتا ہے۔ بس مومن جب اپنے دل کو درست کر لیتا ہے، اپنا باطن سنوار لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں سنوار دیتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی راستہ و پیراستہ کر دیتا ہے۔ طبرانی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جیسی بات کو پوشیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی کی چادر اوڑھا دیتا ہے۔ اگر وہ پوشیدگی بھلی ہے تو بھلائی کی، اور اگر بری ہے تو برائی کی، لیکن اس کا ایک راوی ارزمی متروک ہے۔ مسند احمد میں آپ کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ٹھوس چٹان میں گھس کر، جس کا نہ کوئی دروازہ نہ ہو، نہ اس میں کوئی سوراخ ہو، کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں کے سامنے رکھ دے گا، برائی ہو تو اور بھلائی ہو تو۔ مسند کی اور حدیث میں ہے، نیک طریقہ اچھا خلق میانہ روی نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیتیں خالص تھیں، اعمال اچھے تھے، پس جس کی نگاہ ان کے پاک چہروں پر پڑتی تھی اسے ان کی پاک بازی جچ جاتی تھی، اور وہ ان کے چال چلن، ان کے اخلاق اور ان کے طریقہ کار پر خوش ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمان ہے، جن صحابہ نے شام کا ملک فتح کیا، جب وہاں کے نصرانی ان کے چہرے دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، اللہ قسم یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے بہت ہی بہتر و افضل ہیں۔ فی الواقع ان کا یہ قول سچا ہے۔ اگلی کتابوں میں اس امت کی فضیلت و عظمت موجود ہے، اور اس امت کی صف اول ان کے بہتر بزرگ صحاب رسول ہیں، اور خود ان کا ذکر بھی اگلی خدائی کتابوں میں اور پہلے کے واقعات میں موجود ہے۔ پس فرمایا یہی مثال ان کی تورات میں ہے، پھر فرمایا ہے اور ان کی مثال انجیل میں مانند کھیتی کے بیان کی گئی ہے، جو اپنا سبزہ نکالتی ہے، پھر اسے مضبوط اور قوی کرتی ہے، پھر وہ طاقتور اور موٹا ہو جاتا ہے اور اپنی بال پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کھیتی والے کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ اسی طرح صحاب رسول ہیں کہ انہوں نے آپ کی تائید و نصرت کی، پس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو پٹھے اور سبزے کو کھیتی سے تھا، یہ اس لیے کہ کفار شرمسار ہوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے کہ کیونکہ وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے میں بہت سی حدیث آئی ہیں۔ خود خدا تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بیان کیں اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ کیا ان کی بزرگی میں یہ کافی نہیں؟ پھر فرماتا ہے، ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے گناہ معاف اور ان کا اجر عظیم اور رزق کریم ثواب جزیل اور بدلہ کبیر ثابت ہے۔ یاد رہے کہ منہم میں جو من ہے وہ یہاں بیان جنس کے لیے ہے۔ اللہ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو نہ بدلے نہ خلاف ہو۔ ان کے قدم بقدم چلنے والوں، ان کی روش پر کار بند ہونے والوں سے بھی اللہ کا یہ وعدہ ثابت ہے، لیکن فضیلت اور سبقت کمال و بزرگی جو انہیں ہے امت میں کسی کو نہیں۔ اللہ ان سے خوش، یہ اللہ سے راضی، یہ جنتی ہو چکے اور بدلے پا لیے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پایوں اناج بلکہ 1.5 پایوں اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ الحمدللہ سورۃ فتح کی تفسیر ختم ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کے پاس جائے، وہ سنے اور آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔